بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کینیڈا میں مقیم ڈاکٹر بلند اقبال کی کتاب فرشتے کے آنسو پر۔ مغرب و مشرق کے اتصال سے جنم لینے والی معاشرت کے نتیجے میں انسانی تعلقات کی نئی شکل خاص طور پر مغرب میں ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ اگرچہ بر صغیر پاک و ہند بھی اس سے مستثنی نہیں، جس کی ایک مثال ہندوستان کے نامور مصنف مشرف عالم ذوقی کے ناول لے سانس بھی آہستہ میں سامنے آتی ہے، لیکن پھر بھی مشرقی اقدار اور مذہب کے اثرات کی بنا پر مشرق میں ان واقعات کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ مغرب میں پروان چڑھنے والا معاشرہ جو خود کو سیکولر کہلاتا ہے، جنسیات کے حوالے سے مادر پدر آزاد ہونا چاہتا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ قوم لوط کے مقلدین کی تعداد مغرب میں بڑی حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس معاشرے میں نکلنے والی برہنہ افراد کی اپنے حقوق کے لیے نکلنے والی ریلیاں اس امر کا ثبوت ہیں۔ ادیب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، کہانیاں معاشرے کے مشاہدے سے جنم لیتی ہیں۔ فرشتے کے آنسو آج کی کتاب جو ڈاکٹر بلند اقبال کی تصنیف ہے کہ مختصر افسانوں کا مجموعہ ہے۔ فرشتے کے آنسو پر مزید گفتگو سے پہلے آئیے ڈاکٹر بلند اقبال سے ان کا ایک مختصر افسانہ سنتے ہیں۔ کہتے ہیں جس دن پہلی بار رحیم داد کو ماسٹر شریف نے چمکار کر گود میں بٹھایا تھا، اسی دن رحیم داد 7 سے 17 سال کا ہو گیا تھا۔ اسی رات اس کے قود میں ایک ساتھ بہت سے اژدہے اسے ڈسنے چلے آئے تھے۔ ہر اژدہا لمحے بھر میں ماسٹر شریف کی شکل جیسا بن جاتا تھا۔ وہی بجھتے دیے جیسی آنکھوں پر موٹے موٹے شیشے کی اینک، وہی بے ہنگم سی ناک کے نیچے، اور وہی ماسٹر شریف کے بدن کی گندی بسام جو رحیم داد کی 7 سالہ معصوم روح کو زندگی بھر کے لیے متلا گئی تھی۔ 7 سے 17 سال تک رحیم داد ہر رات ماسٹر شریف کی شکل کے اژدہوں سے ڈسا جاتا رہا۔ ہر رات اس کے بدن پر لپٹے ہوئے سانپ اس میں چھید کرتے رہے۔ وہ اس کے بدن میں اس طرح رینگتے رہے جیسے وہ اس کا بدن نہیں، جیسے وہ اس کے سامنے میں بلتے رہے۔ ماسٹر شریف سے 2 سال بعد اسکول چھوڑ گئے، مگر رحیم داد کی روح کو عمر بھر ڈسنے کے لیے رینگتے سانپ چھوڑ گئے۔ کچھ سالوں کے لیے تو رحیم داد کی ہر ایک رات جیسا عذاب بن گئی تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ رحیم داد کو لگنے لگا جیسے اس کے بدن پر لپٹے سانپ اس کے لیے راحت کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ وہ جو اس کو ڈستے ہیں تو اس کا سارا بدن بجائے سانپوں کے زہر سے نیلا ہونے کے کسی نئی نویلی دلہن کے رخساروں کی سرخی کی طرح پرشرم سے لال ہو جاتا ہے۔ وہ جو کسی رات اس کے بدن کو چھید کر اس میں نہ رینگتے تو ساری رات اس کی کروٹیں لیتے گزر جاتی، اور اگلے روز اسے لگتا جیسے اس کے سر کے نیچے دھڑ کی جگہ سانپوں کا خالی بل لگا ہوا جو اپنے مکینوں کے بنا اداس ہے۔ ایسے میں تمام دن اس کا دل بھاری بھاری رہتا اور تنہائی میں خوب ہی رونے کو چاہتا۔ اسی طرح ایک دن رحیم داد 7 سے 17 سال کا ہو گیا اور پہلی بار اس کے خواب ٹوٹے۔ اس لڑکی کا نام زہرا تھا، ڈری ڈری نینوں والی، سانولے پھیکے سے نقوش والی اور سرو جیسے قد والی زہرا، جس کے ساتھ پہلی بار خالو نظام الدین کی بیٹی کی شادی میں رحیم داد کی نظریں دچار ہوئی، اور پھر دوسری بار آپا نصیبن کے بچے کی روزہ کشائی میں بھی وہ نظر آئی۔ پہلی بار تو زہرا نے رحیم داد کو سرسری نظروں سے دیکھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر دوسری بار اس کا دل رحیم داد کی نظروں کے متواتر تھی، اور جب رحیم داد نے اسے اپنے اور اس کے گھر کے بیچ ریلوے جنکشن پہ ملنے کے لیے کہا تو کچھ دیر ہچکچانے کے بعد ملنے کو راضی ہو گئی۔ اس شام ریلوے جنکشن پر ڈوبتے دل اور کانپتے بدن کے ساتھ زہرا اپنے چھوٹے بھائی کی انگلی تھامے لکڑی کی بینچ پر بیٹھی سہمی سہمی نظروں سے رحیم داد کو تک رہی تھی۔ رحیم داد بوجھل نگاہوں سے کبھی زہرا کو دیکھتا تو کبھی ریلوے جنکشن پہ آڑی ترچھی ریل کی پٹریوں کو دیکھتا تھا۔ دونوں کی نظریں لمحے بھر کے لیے ٹکراتی اور کسی ان دیکھی ٹرین پر سوار ہو کر ان آڑی ترچھی پٹریوں پر بے تحاشا دوڑنے لگتی۔ زہرا پہلے پیار کے نشے میں چور پسینے سے شرابور تھی، دل حلق میں دھڑک رہا تھا اور کان کی جلتی ہوئی رگوں سے رخسار دہک رہے تھے۔ رحیم داد بوجھل قدموں اور نیم مردہ بدن کے ساتھ لمحہ لمحہ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پر ایک انجانا ہاتھ تھامے اپنی منزل کی تلاش میں دوڑ رہا تھا، مگر ماسٹر شریف کی شکل کے اژدہے ہر اسٹیشن پہ اس کے پہلے پیار کو نگلنے کے لیے تیار۔ رحیم داد کی سانسیں پھولنے لگی، اس کے بوجھل قدم اس کا ساتھ چھوڑنے لگے، نیم مردہ بدن کی روئیں کانپنے لگی، گردن کی نسیں پھولنے لگی،
اور اس سے پہلے کہ اس کے 17 سال تک پلنے والے سارے خوف ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتے، رحیم داد نے زہرہ کے چھوٹے بھائی کو چمکار کی گود میں بٹھایا۔ کہنے کا فن بلا شبہ قدیم تہذیبوں کے دریافت ریکارڈ سے بھی پرانا فن ہے۔ ایک پلاٹ اور چند کرداروں کے مابین تعلق پیدا کرتی ہوئی خاص اسلوب میں لکھی ہوئی تحریر مختصر افسانے کے ضمن میں آتی ہے۔ ناول کی نسبت افسانہ کم گنجلک ہوتا ہے۔ فرشتے کے آنسو کے افسانے بھی اختصار لیے ہوئے ہیں۔ سماجی شعور کو بیدار کرنے کی غرض سے جو افسانہ نگار منظر عام پر آئے، انہوں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جسے اس وقت کے تہذیبی رویوں کے مطابق فحش سمجھا گیا۔ ان افسانہ نگاروں میں ایک نام سعادت حسن منٹو کا بھی ہے، جبکہ عصمت چغتائی اسی سلسلے کا دوسرا اہم نام ہے۔ ایسے موضوعات کو افسانوی رنگ دینا جو کسی بھی معاشرے میں ناسور کی طرح پل رہے ہوں، منٹو اور عصمت چغتائی جیسے افسانہ نگاروں نے کھلے الفاظ یا علامتی انداز میں معاشرے کو سدھار کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ منٹو کے افسانے کی طرح ڈاکٹر بلند اقبال کے افسانوں میں انسانی نفسیات کا گہرا شعور پایا جاتا ہے۔ انہیں الجھنوں سے زیادہ دلچسپی ہے۔ خاص انسان کی فطری کمزوریوں اور پستیوں کا ڈاکٹر بلند اقبال خوب علم رکھتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں انسانی ناآسودگیوں کے معاملات و مسائل اور ان کے پس پردہ عمل اور رد عمل کے طور پر فطری آسودگی کے لیے سیاہ کاریوں میں ہوتے عوامل کی آگہی ملتی ہے۔ ریس اسٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ نرگسی غلبہ بسا اوقات انسان کو کجروی کی طرف لے جاتا ہے۔ حساسیت، خود ستائشی، حسد، جاہلیت، نفرت اور حقارت کی بنا پر نرگسی غلبہ کے شکار میں پیدا ہونے والے ہجانات کے رد عمل کے طور پر نرگسی غلبے کا شکار آنکھیں بند کر کے اس راستے پر گامزن رہتا ہے جس پر وہ ایک بار چل چکا ہو۔ ڈاکٹر بلند اقبال کے کئی افسانے ایسی ہی تحلیل نفسی ہیں۔ ہندوستان کے معروف نقاد جاوید انور کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر بلند اقبال نے اپنے افسانوں کے لیے جن موضوعات کا انتخاب کیا ہے ان میں سے بیشتر ایسے تجربات ہیں جو اس سے قبل نہیں کیے گئے۔ ان نئے مسائل کا زمینی، علاقائی، نفسیاتی اور بنی نوع انسان کے شعوری، لاشعوری اور تحت الشعوری مسائل سے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے فردیت کے عجیب و غریب الجھے ہوئے تصورات سے بھی ہے۔ فرشتے کے آنسو انسان کی بے بسی اور مجبور محض ہونے کی داستان ہے۔ جب انسان کی آزمائش طویل ہو جائے اور وہ کچھ کر نہ پائے تو اس کی حالت زار پر فرشتے بھی رو پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر بلند اقبال نئی نسل کے نمائندہ افسانہ نگار ہیں جو اپنا اسلوب اور اپنا ایک منفرد لب و لہجہ رکھتے ہیں۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔